فضائل مسائل محمد والی محمد بیان فرمائے باواز بلند صلوات۔ بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الصلوات پڑھ دیں محمد۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے؟ اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے تو ایک اور بھی صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ لقمان کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا یہ انسان دیکھتے نہیں ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا یہ انسان دیکھتے نہیں ہیں ہم نے کیسے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، ہم نے انسان کو کچھ ظاہری نعمتیں عطا کی ہیں اور کچھ باطنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ پہ جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خدا پہ اعتراض کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کتاب ہے، نہ ہدایت ہے۔ یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا پہ وہ باس کرے اور اسے حق ہے خدا پہ بولنے کا جس کے پاس علم ہو، کتاب ہو، ہدایت ہو۔ کیونکہ یہ آج آخری مجلس ہے تقریر کے حوالے سے، کل تو مصائب کا دن ہوگا تو تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی، تو معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ میں ایک خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو پورا عشرہ میں نے پڑھا ہے اور اس کا یہ نچوڑ بھی ہے، خلاصہ بھی ہے، اور یہی کہنا چاہتا ہوں ذرا سمجھو کہ آج بھی میں آیات قرآنی لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں، اور مشن بھی یہی ہے کہ اس عشرے میں یہی رہا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور اس لیے کہ ممبر پہ قرآن کم پڑھا جاتا ہے، اور کوشش یہی رہی ہے کہ ممبر پہ سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ اور ذرا سمجھو کہ یہ قرآن کیا ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اس لیے حوالے پہلے دے رہا ہوں ہر آیت کے ساتھ کہ کسی کو اگر شک ہو تو وہ جا کے گھر میں چلا جائے، اپنے گھر ترجمے والے قرآن کو دیکھے اور کھولے، شاید میں نے ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہ لگا دی ہو۔ تو اس لیے یہ سورہ اسراء ہے، آیت نمبر اس کی 9 ہے، جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ خالق پروردگار ارشاد فرمایا کہ قرآن
یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جن کے عقیدے مضبوط ہوں، اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جن کے اعمال بھی اچھے ہوں، اور قیامت کے دن اس قرآن کا ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ پہلی آیت ہے، یعنی پہلے لفظ کو یاد رکھنا، قرآن ہدایت کرتا ہے اور قرآن کیا ہے؟ خوشخبری دیتا ہے۔ مالک یہ قرآن ہے کیا؟ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تیرا قرآن کیا ہے۔ پھر سورہ مبارکہ نحل میں آواز دی، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن جو آپ کے اوپر ہم نے جو نازل کیا ہے اے میرے حبیب، یہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کیا؟ یہ قرآن ہدایت ہے، اور اس آیت میں کیا فرمایا؟ یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، اور یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ پہ ایمان لے آ رہے ہیں۔ مالک پھر بھی یہ قرآن سمجھ میں نہیں آیا، یہ قرآن ہے کیا؟ سورہ اعراف میں آواز دی، ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن کیا ہے؟ بصیرت ہے۔ مالک پھر بتانا یہ قرآن ہے کیا؟ کیونکہ میں آج ذرا قرآن کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے کیا۔ اے پروردگار ذرا بتائیے۔ فرمایا کہ سورہ مبارکہ اسراء میں پھر آواز دیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہے نا مومنین کے لیے شفا ہے، منافقین کے لیے نہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ مالک پھر بتانا یہ قرآن کیا ہے؟ پھر سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن نور مبین ہے۔ مالک پھر بتانا یہ قرآن کیا ہے؟ ابھی تک بھی مجھے قرآن کی عظمت کے بارے میں کچھ ابھی بھی بتا دے، پھر یہ قرآن ہے کیا؟ سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، کاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے۔ مالک پھر بتانا یہ قرآن کیا ہے؟ سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، یہ قرآن کیا ہے؟ کریم ہے، یعنی کریم کا معنی ہے عزت والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مالک پھر بتانا یہ قرآن کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ مالک پھر ہی بتانا یہ قرآن کیا ہے؟ سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا، صحفا مطہرہ، یہ قرآن کیا ہے؟ مطہر ہے، یہ پاک کرنے والا ہے۔ اب ذرا سننا یہ قرآن کیا ہے؟ ذرا قرآن پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ میں نے مسلسل آپ کے سامنے 11 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں نے فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ بصیرت ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن خوشخبری ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ کریم ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ نور مبین ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، یہ قرآن طاہر ہے۔ اب سورہ مبارکہ فاتر میں ارشاد فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا۔ پروردگار فرماتا ہے اتنی صفتیں بیان کرنے کے بعد کہ یہ قرآن کریم بھی ہے، یہ قرآن بصیرت بھی ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ خوشخبری بھی ہے، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ قرآن رحمت بھی ہے، یہ قرآن عظیم بھی ہے، یہ قرآن مجید بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین نصطفینا من عبادنا، یہ قرآن کیا ہے؟ ورثہ ہے، اس کا وارث میرا مصطفیٰ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا ان آیات سے پریشان نہیں ہونا، اس قرآن اگر قرآن کا مصطفیٰ وارث ہے، اب جیسا قرآن ہوگا ویسا وارث ہوگا۔ اب یہی تو کہنا چاہتا ہوں، قرآن اگر ہدایت ہے تو وارث کیا ہوگا؟ ہادی ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ خوشخبری دینے والا ہے تو وارث بشیر ہوگا۔ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ رحمت ہے تو وارث رحمت للعالمین ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے تو وارث بھی نور ہوگا۔ قرآن عظیم ہے تو وارث بھی عظیم ہوگا۔ قرآن کریم ہے تو وارث بھی کریم ہوگا۔ قرآن فرقان ہے تو وارث بھی قرآن فرقان ہوگا۔ قرآن طاہر ہے تو وارث بھی طاہر ہوگا، ہے تو وارث مولا ہوگا۔ قرآن شفا ہے تو وارث مشکل کشا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد۔ ذرا اسی قرآن کو سمجھنا یہ قرآن ہے کیا اور کیا کہنا چاہتا ہے قرآن، یہی سمجھنا۔ اس آیت کو
کہ انہو لا قرآن کریم، سورہ واقعہ میں فرمایا کہ یہ قرآن عزت والا ہے، اور لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی شخص، نجس شخص چھو نہیں سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا، وہ چھو سکتے ہیں، اس کو مس کر سکتے ہیں جو طاہر ہو، جن کو ہم نے طاہر بنایا ہے، جن کو پاک و پاکیزہ بنایا۔ ذرا سمجھنا کہ یہ قرآن کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سورہ مبارکہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ پہلا قرآن کا عمل یہ ہے، پہلا چیلنج یہ ہے، پہلا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اور دوسرا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن کیا ہے؟ اس لیے ہم نے نازل کیا کہ تمہارے درمیان میں جتنے جو بھی جھگڑے ہیں، اس اختلاف کو قرآن کے ذریعے ختم کرو۔ اور یہ قرآن اس لیے بھیجا کہ یہ قرآن ہدایت ہے مومنین کے لیے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ پوری انسانیت کے لیے۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے ہدایت مومنین کے لیے۔ اب ایسی آیت پڑھنے لگا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، اب میرے سننے والوں کو ہر بندے کے ذہن میں یہ آیت موجود ہوگی، حفظ ہوگی کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن خالق فرماتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تین چیلنج ہیں پروردگار نے اس قرآن میں، تین چیلنج دیے ہیں۔ پہلا چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے۔ دوسرا کہا کہ یہ مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تیسرا کہا کہ یہ قرآن ہے ہدایت متقین کے لیے۔ اس میں اختلاف تو ہو گیا نا، نہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو آل محمد کے دامن کو پکڑو، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب آل محمد کے میں کہنے لگا اے آل محمد ذرا آپ بتائیں اس میں اختلاف تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر قرآن کو معجزہ تسلیم کر لیں، پوری دنیا اگر قرآن کو معجزہ تسلیم کر لیں تو خدا کی قسم کوئی انسان جو ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو، اگر یہ فکر کرے کہ قرآن معجزہ ہے، اس پہ یقین کر لیں تو سارے انسان مسلمان نہیں مومن ہو جائیں گے۔ جب یہ مومن ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ یہ مومن ہوں گے۔ اب انہوں نے ایمان کس سے لینا ہے؟ قرآن سے لینا ہے۔ تو اس لیے پروردگار نے کہا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، قرآن پھر ایمان دے گا، کوئی اور نہیں دے گا، کسی اور کے دروازے سے نہیں، قرآن سے ایمان لے گا۔ جب ہم نے ایمان بھی لے لیا، ہم نے ایمان بھی لے لیا، اب عمل کس سے ہم لیں؟ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہم قرآن کو ھدی للمتقین، اب عمل بھی قرآن دے گا متقین کی صورت میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا قرآن کو سمجھو، اس آیت کو خصوصاً سمجھنا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی نجس چھو نہیں سکتا، قرآن کو کوئی نجس مس نہیں کر سکتا، قرآن کو وہی مس کرے گا جس کو اللہ نے طاہر بنایا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھنا، اب قرآن کہہ رہا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے اس قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، اس کے معنی کو نجس سمجھ بھی نہیں سکتا، اس کے معنی کو انسان بیان نہیں کر سکتا جو نجس ہو۔ اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنی مجلس میں، جب خدا نے خود بتا دیا اس قرآن کو نجس چھو نہیں سکتا، اس قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتا نجس، پھر ان نجس والوں کو، ان نجاست کے پتلوں کو، ان نجاست والے لوگوں کو، جو نجس کے، جو دل ان کے بھرے ہوئے ہیں نجاستوں کو، ان کو کس نے اجازت دی ہے کو میڈیا پہ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر بیان کریں؟ جبکہ ان کے اندر میں نجاست ہے، آل محمد کی دشمنی ہے۔ جو آل محمد کا دشمن ہے اسے حق حاصل بھی نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ اب ذرا سمجھنا، اس طہارت، ایک ہوتی ہے طہارت، ایک ہوتی ہے نجاست، ذرا اس کے قول کو، اس کے قاعدہ کلیہ کو سمجھ کے جائیں کہ خون کیا ہے؟ نجس ہے، اور خون کو پاک کیا چیز کرتی ہے؟ پانی پاک کرتا ہے۔ خون کو ہمیشہ نجاست کو تین چیزیں پاک کرتی ہیں، سورج کرتا ہے، مٹی کرتی ہے، اور پانی کرتا ہے۔ اور اگر اس چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، خون کیا ہے؟ نجس ہے، اس کو پاک کون سی چیز کرے گی؟ پانی کرے گا۔ میں اپنے سننے والوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب خون نجس ہے اس کو پاک کرتی ہے کون سی چیز؟ پانی۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دیے، پانی پہلے پیدا ہوا یا خون پہلے پیدا ہوا؟
यही तो वजह है, यही बताना चाहता हूँ, पानी पहले पैदा हुआ और खून बाद में पैदा हुआ। यही तो बताना चाहता हूँ कि खुदा के निजाम में, खुदा के कानून में नजासत नहीं, तहारत पहले है, नजासत बाद में आए। खुदा के निजाम में जब इतना तक अगर मेरे साथ आ गए हो तो फिर बाद में आए। आप यही कह देता हूँ, यही कानून हिदायत में क्यों उल्टा हो गया कि इब्लीस पहले आया है, आदम बाद में। वाह वाह वाह, क्या बात है बाबा जी, बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। जो होती है गुमराही जो होती है वो निजासत है, और तहारत हिदायत जो है ये तहारत है। आदम बाद में आया और इब्लीस पहले आया। इसकी वजह क्या है? खुदा की कसम, ये निजाम हिदायत में ये कायदा कुलिया तब्दील नहीं हुआ। आप भूल चुके हैं, इसलिए कि आप हजरत आदम को पहला नबी मान बैठे हैं, जरा भूल गए हैं। जरा सोचो तो सही, मेरे नबी ने कहा कुन तो नबियन व आदम बैनल माए व तीन, फरमाते हैं कि मैं वो हूं, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे उस वक्त भी नबी था। अब इस आयत से और हदीस से ये रोशन हुआ कि पूरी कायनात में पहला नबी मेरा नबी है, नबी मुस्तफा है। अब नबी कौन है? मेरा पहला नबी मुस्तफा है, इसलिए कि हिदायत पहले है, मेरा नबी मुस्तफा है। अब यही है कि खलीफा वो हो सकता है, वो खलीफा उस मकाम पे आएगा। नबी की जानशीनी कौन बनेगा उसे खलीफा कहते हैं, जो नबी की जगह पे बैठेगा। इसलिए तो परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, इस आयत को भी सुनना, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पे हजरत आदम को मोहम्मद मुस्तफा का खलीफा बना के भेज रहा हूँ। अब आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी के खलीफे हैं, और हजरत नूह मेरे नबी के खलीफे हैं, हजरत इब्राहिम मेरे नबी के खलीफे हैं, हजरत मूसा मेरे नबी के खलीफे हैं। जितने खुलफा हैं जिसको आप नबूवत कहते हो वो मेरे नबी की जानशीनी है। यही तो कहना चाहता हूँ कि इस मजलिस में बयान करना चाहता हूँ कि जिसको आप नबूवत कहते हो वो मेरे नबी की जानशीनी है। ये सारे अंबिया जितने भी आए हैं ये मेरे नबी के जानशीन है। अगर ये मेरे नबी के जानशीन हैं तो नबी वो है कि जो अपने खुलफा को जानता है, पहचानता हो। वो नबी कहाँ होगा कि जो अपने खुलफा को भी न जानता हो। इसलिए कि मेरा नबी आदम को भी जानते हैं, इब्राहिम को भी जानते हैं, हजरत मूसा को भी जानते हैं, हजरत मूसा को भी जानते हैं, हजरत ईसा को भी जानते हैं, इस्माइल को भी जानते हैं, सारे अंबिया को जानते हैं। जो सारे अंबिया को जानता हो वो नबी कह रहा है कि अगर आदम का इल्म देखना है, इब्राहिम की खुल्लत देखनी है, हजरत यूसुफ का तकवा और हुस्न देखना है, तो मेरे भाई अली की चेहरे की तरफ देखो। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा इस आयत को भी समझना, क्योंकि आज आयत मैं बहुत ज्यादा लेके आया हूँ आपकी खिदमत में, इसलिए कि इस जहन में बहुत सारी आयत मौजूद हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इस आखिरी मजलिस में क्या कौन कौन सी आयत को पढ़ूं और किस किस को छोड़ दूं। लेकिन यही कहना चाहता हूँ, मैं अली वालों को कुरान न सुनूं तो और कहाँ सुनाऊं और किसको सुनाऊं। इसलिए कि अली वाले वो हैं के भी आशिक हैं और नमाज के भी आशिक हैं और दीन के भी आशिक हैं। यही तो कहना चाहता हूँ, वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत फमिनहुम मन हदल्लाह वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लालतु। परवरदिगार फरमाता है कि हमने हर कौम में, हर जमीन में, हर कबीले में एक एक नबी भेजा, हर कौम में एक एक नबी भेजा। उन नबी को हमने कह दिया कि जाओ, हम तुम्हारा काम क्या है, अपनी अपनी कौम को कह दो कि इबादत खुदा की करो, अपने सर की, अपने नफ्स की जो सरकशी है उससे अपने आप को बचाओ। बस यही परवरदिगार कहना चाहता है। बाज लोग ऐसे भी हैं जिनको हमने हिदायत दी, बाज ऐसे हैं जो खुद गुमराह हो गए हिदायत के बाद। बस यही तो कहना चाहता हूं कि सारा शर और सारा खैर खुदा की तरफ से नहीं है, सारा खैर खुदा की तरफ से है, सारा शर तुम्हारी तरफ से है। खुदा शर से महफूज है। यही तो कहना चाहता हूं, जरा समझना। हजरत आदम को जब बनाया गया और इस इब्लीस को देखना ये क्या काम करता है। परवरदिगार ने कहा इसको सजदा करो। इब्लीस सामने खड़ा हो गया, कहा कि मैं तो सजदा नहीं करूंगा, इनकार कर दिया, सजदा नहीं किया। और कहा कि क्यों नहीं करेगा तू सजदा? कहा कि इसलिए नहीं करना चाहता कि तकब्बुर किया, मैं इससे अफजल हूँ,
میں سجدہ نہیں کرتا. سجدہ نہیں کیا اور دعا دیکھنا کیسی مانگ رہے, پروردگار سجدہ نہیں کرتا لیکن مجھے اتنی مہلت دے دیجئے, قیامت تک مہلت دے دیجئے. کیوں؟ فرمایا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا. ایسی دعا آپ نے زندگی میں دیکھی ہے؟ کبھی دیکھی ہوگی کہ سنی ہے کہ فوراً خدا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے مہلت دے دیجئے, زندگی دے دیجئے, میں جا کے تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا. ایسا آپ نے نہیں دیکھا. کیوں؟ ابلیس یہ جانتا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں, کوئی اور ہوتا نا, انسان ابلیس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو خدا کو دھوکہ دینے کی ضرورت ضرور کرتا, کوشش کرتا, کیا دل میں رکھ لیتا کہ گمراہ کروں گا, زبان پہ کہتا پروردگار مجھے اجازت دے, میں گمراہ نہیں کروں گا, ایسا کرتا نا. لیکن خدا کی قسم ابلیس نے ایسا کام نہیں کیا. ابلیس نے خدا کی قسم یہ کہتا نا, یہ کہتا اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا اے پروردگار مجھے اجازت دے دیجیے, میں جا کے ملا بن کر لوگوں کی گلیوں میں انہیں نماز سکھاؤں گا, قرآن پڑھاؤں گا, گمراہ نہیں کروں گا. لیکن ابلیس نے نہیں کہا. کیوں؟ فرمایا کہ باہر نکل کر ملعون تو ہو سکتا ہوں, تقیہ کر کے منافق نہیں بننا چاہتا. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس جملے کے لیے اس نے کیا کیا, پروردگار ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس آیت کو ذرا دیکھنا, کمال کی آیت ہے, اور سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے, آیت نمبر 34 ہے. اس میں ارشاد فرمایا کہ اس نے تکبر کیا, سجدہ نہ کیا, انکار کیا, اور یہ تھا بھی پرانا کافر. وکان من الکافرین, یہ پرانے کافروں میں سے تھا. اے پروردگار جب وہ تھا بھی پرانا کافر تو پھر اس کو اجازت کیوں دی ہے کہ وہ پاکیزہ محفل میں جا کے بیٹھ جائے؟ وہ جا کے فرشتوں کی محفل میں بیٹھ گیا, پہلو میں بیٹھ گیا فرشتوں کے, کیوں اجازت دی ہے؟ عجب نہ ہو کہ یہی جواب علماء نے لکھا ہے, یہی جواب دیا ہے پروردگار نے, اس لیے اس کو بٹھایا ہے, اس لیے اس کو بٹھایا ہے محفل میں. اگر ہم اسے پاکیزہ محفل میں نہ بٹھاتے تو اس کا کفر کیسے کھلتا؟ وہ ہمیشہ کفر کی حالت میں رہتا, پتہ نہ چلتا کہ کافر ہے یا مسلمان ہے. لیکن جیسے پاکیزہ محفل میں اس لیے بٹھایا کہ وہ معصوم کی چلن کو دیکھے, ان کی سیرت کو دیکھے, ان کے کردار کو دیکھے, پھر ہم حکم دیں, ہمارے حکم کا انکار کرے, پھر ہم اسے باہر نکال دیں. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی کفر کو کھولنے کے لیے بھی کفر کو کھولنے کے لیے معصوم کے پہلو میں بٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کا کفر کھل جائے. لیکن جیسے اب میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ تو خدا کا یہ تھا نا نظریہ, یہ خدا کا یہ تھا کہ بھئی ہم نے اس کو اس لیے بٹھایا فرشتوں میں تاکہ اس کا کفر کھل جائے. لیکن میں اس ابلیس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں پاکیزہ محفل میں؟ یہ میرا سوال ہے اس پہ, ابلیس پہ. ابھی آپ کیوں بیٹھے ہیں شیطان جو ہے, آپ کیوں گئے ہیں پاکیزہ محفل میں؟ تو مجھے تو مل جائے تو میں پوچھ کے آپ کو بتا دیتا, مجھے تو ملا نہیں ہے شیطان. لیکن جو علماء نے لکھا ہے وہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علماء نے تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ اس کے دل میں اس کو پتہ چلا, اس نے سن رکھا تھا کہ اللہ ایک زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ خلافت مجھے مل جائے. وہ اٹھ کے پھر کیا گیا, فرشتوں کے پہلو میں بیٹھ گیا اس لالچ میں کہ مجھے خلافت مل جائے. تو یہی تو وجہ ہے کہ بزرگ اس لیے رسول کے پہلو میں بیٹھتے تھے کہ خلافت مل جائے ہمیں, اس لالچ میں بیٹھتے تھے. یہی کہنا چاہتا ہوں, بیٹھا رہا, اب جیسے اس لالچ میں ہے نا خلافت مجھے مل جائے, اب نماز بھی ہے, روزے بھی ہیں, سجدے بھی کر رہا ہے, ذکر بھی کر رہا ہے, گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا ہوا ہے, ہر وقت تسبیح خدا ہے, حمد و ثنا کر رہا ہے. کیوں؟ کہ دل میں کیا ہے کہ خلافت مل جائے. جیسے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان ہوا تو اس کا چہرہ بگڑا یا نہیں؟ سوال یہی ہے میرا, بگڑ گیا. یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ صحبت میں بیٹھنے والوں کو نہ دیکھنا, رسول کے ساتھ بیٹھنے والوں کو نہ دیکھنا, فلاں فلاں بیٹھ رہا تھا, غدیر کے اعلان کے بعد چہروں کو دیکھنا, پڑھ لینا کن کن کے چہرے بگڑ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر. ذرا سمجھو میرے نبی کی اسی شان کو بھی سمجھو, اس دشمنی کو. یہی تو آج اس منبر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں دوسرے, کیونکہ خالق نے فرمایا کہ اس قرآن کا وارث کون ہے؟ میرا مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کے مصطفیٰ بندے ہیں, ان میں سے پہلا کون ہے؟ میرا نبی ہے. اس کے بعد دوسرا وارث کون ہے؟
اسی کو بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، آج اس منبر سے بتانا چاہتا ہوں، آج اس منبر سے کہنا چاہتا ہوں ان بنو امیہ کے خود غرض بادشاہوں کو، ان بادشاہوں کو جنہوں نے 70 سال تک 70,000 ممبروں سے 70,000 خطیبوں کے ذریعے مولا علی کے کردار کشی کرتے رہے، مولا علی پہ بہتان باندھتے رہے کہ علی مٹ جائے، علی کا کردار مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، آئے بنو امیہ کے بادشاہو، ذرا اپنی جہنم زدہ قبروں سے باہر نکلو، دیکھو تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا دربار کہاں گیا، تمہارے درباری کہاں گئے، تمہارے پلنے والے کہاں گئے؟ خدا کی قسم آ کے دیکھو، علی کا آج بھی دربار سجا ہوا ہے، درباری بھی موجود ہیں۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے درباری کہاں گئے ہیں؟ اب ذرا سمجھنا کہ علی کے خلاف کتنی طاقتیں رہی ہیں، اس لیے کہ ایک برطانیہ کا سائنسدان یہ لکھتا ہے اپنی تحقیق میں کہ اگر انسان جتنا بڑا مقبول شخصیت کیوں نہ ہو، جتنی بڑی عزت والی شخصیت کیوں نہ ہو، لوگوں میں قبول شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اس کے مخالف 3 چیزیں اگر مل جائیں اور متحد ہو جائیں، انسان زندہ دفن ہو جاتا ہے۔ انسان زندہ دفن فقط 2 ماہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ پہلی فرمایا کہ وقت کی حکومت خراب اس بندے کے خلاف ہو جائے، اور حکومت کے خزانے اس بندے کے خلاف ہو جائیں، اور میڈیا جو ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ زندہ بندے کو دفن کر دیتی ہے۔ اگر میڈیا وقت کی حکومت کا اس بندے کے خلاف ہو جائے تو وہ بندہ 3 ماہ تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو یہی کہنا چاہتا ہوں، جب میں نے یہ تحریر پڑھی ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ پھر گیا، کہا کہ ما جا علی، لاکھوں سلام ہو تیرے کردار کو، لاکھوں سلام ہو، میری ماں باپ قربان ہو، میرا پورا خاندان قربان ہو آپ کے کردار پر۔ خدا کی قسم نہ آپ سیاسی حکومت، نہ سیاسی شخصیت تھی، نہ آپ کو میڈیا کی ضرورت ہے، نہ آپ کے کردار کو نہ کسی حکومت کی ضرورت تھا، بلکہ ہر زمانے کی اور ہر دور کی ہر حکومت علی کے خلاف رہی۔ اب ذرا سمجھنا کہ کتنی ہے، یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ بنو امیہ کی طاقت علی کے خلاف، حکومت کی طاقت علی کے خلاف، خزانوں کی طاقت علی کے خلاف، میڈیا کی طاقت علی کے خلاف، قلم کی طاقت علی کے خلاف، مفتیوں کی طاقت علی کے خلاف، مولویوں کی طاقت علی کے خلاف رہی ہے۔ بنو امیہ میں ذرا چلے ہیں، بڑی بنو امیہ کی حکومت رہی ہے، بنو عباس کی حکومت، ان ساری حکومتیں اپنے اپنے وسائل کے ساتھ علی کے خلاف رہی ہیں۔ ابو سفیان کی طاقت بھی علی کے خلاف، ابو لہب کی طاقت بھی علی کے خلاف، ابو جہل کی طاقت بھی علی کے خلاف، ابو ہریرہ کی طاقت بھی علی کے خلاف، ابو جہل کی بھی طاقت علی کے خلاف، معاویہ کی طاقت بھی علی کے خلاف، یزید کی طاقت بھی علی کے خلاف، میں کیا کہوں مروان کی طاقت بھی علی کے خلاف، ہشام کی طاقت بھی علی کے خلاف۔ ذرا آئے امام موسیٰ کاظم کے دور میں ہارون رشید کی طاقت بھی علی کے خلاف، مامون کی طاقت بھی علی کے خلاف، عباسی کی طاقت بھی علی کے خلاف، ہادی عباسی کی طاقت بھی علی کے خلاف۔ ذرا موجودہ دور میں آ جائیں تو ذرا دیکھیں، امریکہ کی طاقت بھی علی کے خلاف ہے، اسرائیل کی طاقت بھی علی کے خلاف ہے، اور سعودی عرب کی طاقت بھی علی کے خلاف ہے۔ ذرا پاکستان میں چلے جائیں تو ادھر دیکھیں، میں کیا کہوں، طارق اعظم کی طاقت بھی علی کے خلاف، داعش کی طاقت بھی علی کے خلاف، وہابیہ کی طاقت بھی علی کے خلاف، معاویہ طارق کی بھی طاقت علی کے خلاف، پرویز الہی کی بھی طاقت بھی علی کے خلاف رہی ہے۔ خدا کی قسم اس میں گنہگار کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، ہر انسان نے یہ دیکھا ہے۔ خدا کی قسم یہ لفظ علی کی شان میں ہر تاریخ کے سینے پہ سنہری لفظوں میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مفتی مر گئے، ممبر ختم ہو گئے، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، فتوے ختم ہو گئے، مفتی مر گئے، ممبر ٹوٹ گئے۔ خدا کی قسم اس آنکھوں نے دیکھا ہے، علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اتنی طاقتاں اپنی اپنی حکومت اپنے اپنے وسائل کے ساتھ صرف ہو گئی، لیکن علی کا کردار آج باقی ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن میں خالق نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یا علی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس علی جب سے پیدا ہوئے، جب سے دنیا میں آئے، علی نے پہلے دن سے لے کر آخری سجدے تک خدا کا ذکر کرتا رہا۔ اب خدا پہ واجب ہے کہ خدا علی کا ذکر کرے، اس علی کے ذکر کو باقی رکھے۔ علی نے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت جتنی علی کے اندر طاقت تھی اس کے مطابق ذکر کیا ہے۔ خدا اپنی لامحدود طاقت کے ذریعے خدا کا ذکر کرے گا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہ دشمنی دیکھیے، اتنی دشمنیاں۔ اب ذرا سمجھنا جو کتب میں کیسے بیان کروں کہ جو صحیح بخاری کتاب ہے، بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں
पूरी हदीस पता नहीं कितने हजार हदीस है, उसमें मौला अली के फजाइल में फकत 3 हदीसें लिखी हैं। सही बुखारी में चले जाएं, बाब फजाइल में फकत 3 हदीसें लिखी हैं, ज्यादा नहीं लिखी हैं। बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो एक भी लिख देते ना मौला अली की शान में, वो भी काफी थी। क्यों? अली का कमाल ये है, अगर एक लिखोगे तो वो सारी सिमट कर आ जाएंगी, वही आ जाएंगे। यही तो कहना चाहता हूँ कि ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला हजरत असहाब इकराम से पूछा गया कि मौला के फजाइल जरा पढ़े। उनने कहा कि जिसकी शान में पैगंबर इकराम ने 23,000 हदीस बयां करी है, उसको एक जुमले में कैसे बयां करूं? यानी मैं समझना यही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी किताब पता नहीं कितने हजार उसमें हदीस है, अली की शान में फकत 3 हदीसें लिखी हैं। यानी क्यों? मुझे नहीं पता कि कितनी कितनी एहतियातें की हैं अली से बचने के लिए। अली की दुश्मनी को देखना, फकत 3 हदीसें लिखी हैं। अगर आपकी पहली हदीस उन्होंने लिखी, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, या अली, पहली हदीस। दूसरी फैन ला ओतियन्ना रायता गदन राजुलन के मैदान ने फरमाया, मौला अली ने, यह सही बुखारी में लिखा हुआ है कि कल मैं अलम मर्द को दूंगा जो मर्द होगा। दूसरी हदीस। और जरा तीसरी को सुनना, या अली अला, या अली अला तर्जा अन तकूना मिन्नी बिमंजत हारून मिन मूसा। या अली, जुमला सुनना, या अली आप इस चीज पे राजी हैं, इस चीज पे राजी हैं कि मैं मूसा हूं, आप हारून हैं। इस जुमले को जरा समझना, और कुरान की भी आयत भी समझना, इसको सुनना, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔना, पैगंबर फरमानन इला फिरऔना रसूला। पैगंबर, कुरान की आयत है सूरह मुजम्मिल में कि हमने हजरत मोहम्मद को मूसा जैसा बनाया, तुम पे तुम्हारे अमाल पर गवाह बनाया हजरत मोहम्मद को, और ऐसी तुम्हारी तरफ भेजा जैसे फिरौन के दरबार में मूसा को भेजा था। यानी मेरे नबी क्या हैं? मूसा हैं, मूसा जैसे हैं। इसमें आ गए हैं तो फिर अबू तालिब का एक शेर सुन लें कि अबू तालिब ने क्या फरमाया कि मेरे नबी की शान में, और ये उस वक्त फरमाया कि जब नबूवत का, लेकिन मैं यही कहना, क्या फरमाया अबू तालिब ने, अलम तअलमु इन्ना वजदना मुहम्मदन नबियन का मूसा। इस जुमला को सुनना, मेरे अबू तालिब ने फरमाया कि आए मुशरिको जरा सुनो कि मैंने जैसा मूसा था वैसा मेरा नबी था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या अल्लाह के कुरान ने अबू तालिब का जुमला ले लिया है, या अबू तालिब ने कुरान का जुमला ले लिया है? ये तो आयत कुरान की है ना, हमने तुम्हारी तरफ रसूल भेजा मूसा की तरह, लेकिन ये कुरान उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली सूरत ये है कि मुझे नहीं पता कि ये कुरान का जुमला है या अबू तालिब का है, या उन्होंने लिया है या उन्होंने लिया है, लेकिन दूसरी ये तहकीक है कि ये लफ्ज है अबू तालिब का। जुमला सुनना, ये अबू तालिब का, ये कुरान का लफ्ज था, लेकिन अबू तालिब के पास कैसे आ गया? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, अगर वो काफिर था, अभी तक तो कुरान नाजिल भी नहीं हुआ था, अभी तक तो कुरान नाजिल भी नहीं हुआ था, उसने लौह महफूज का कैसे मुताला कर लिया? ये तो कुरान का लफ्ज उधर लिखा हुआ था। अब मैं कहूंगा, या रसूल अल्लाह, अबू तालिब ने आप पे एहसान तो कर दिया, कहा कि आप मूसा जैसे हैं, तो एहसान का बदला तो एहसान होता है, तो आप क्या जवाब दें? मैं के परेशान ना हो, मैं भी जवाब दूंगा। अगर उन्होंने मुझ पे एहसान किया, मैं भी एहसान का बदला एहसान करूंगा। उन्होंने मुझे मूसा जैसा कहा है, तो मैं उनके बेटे को कहूंगा वो हारून जैसा। अब ये तीनों हदीसें मैंने आपको सुना दी। पहली हदीस, इस हदीस पे जरा इसे गौर करना, ये हदीस है क्या? क्या कहा कि या अली आप राजी हैं कि मैं मूसा जैसा, आप हारून जैसे। अगर इस हदीस को आपको समझ में आ जाएगी, तो उलमा की दुश्मनी भी समझ में आ जाएगी इस हदीस की रोशनी में। उनने क्यों क्यों दुश्मनी की है मौला अली के साथ। वाला सौफा युअती का रब्ब का फतरजा, पैगंबर के लिए परवरदिगार सूरह जुहा में फरमाता है कि अन करीब हम आपको इतनी नेमतें देंगे
اتنی نعمتیں دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کی رضا کو مذاق نہ سمجھنا، آسان نہ سمجھنا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ کہ پروردگار راضی ہو جائے، نماز روزہ زکوٰۃ سب کچھ عمل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں، ہر انبیاء کی کوشش یہی ہے کہ وہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہو کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی کوشش یہ ہے کہ میرا محمد مجھ پہ راضی ہو جائے، اور محمد کی کوشش یہ ہے کہ میرا علی مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ ذرا سمجھنا، اس حدیث کی روشنی میں برداشت نہیں ہوئی علماء سے۔ ایک راوی کا نام یہ ہے کہ حرائث، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ نبی نے فرمایا کہ یا علی آپ ہارون جیسے ہیں اور میں کیا ہوں؟ ہو جائے گا اس کا جملہ سن کے، ایسا اس نے لفظ کیا، اور کیا میں کیا کہوں۔ اس نے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن ایک جملہ جو ہے نا تبدیل ہو گیا۔ انہیں کون سا جملہ؟ نبی نے فرمایا ان تکونی بے منزلت منی بے منزلت قارون من موسیٰ، میں موسیٰ جیسا ہوں یا علی آپ قارون جیسے ہیں۔ تو بنو سبیلہ میں کیسے بیان کروں، قارون ایک کافر تھا۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، عجیب جملہ، دشمنی دیکھنا اس حدیث کو بدل رہے ہیں۔ کیوں کہ موسیٰ ہارون جیسے نہیں ہیں، قارون جیسے ہیں۔ کیوں کہا، اس کی وجہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ میں اس سے ابھی اس کو جواب دے رہا ہوں، اس نے اس حدیث کو تبدیل کیا۔ اب میرا حق یہی بنتا ہے میں اس کو جواب دوں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں اس کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ تشبیہ جو ہوتی ہے دونوں چیزوں میں ہو تو پھر تشبیہ دی جاتی ہے۔ یعنی اس شخص کا چہرہ جو ہے وہ کس جیسا ہے؟ چاند جیسا ہے۔ یہ علم جو ہے سمندر جیسا ہے، یعنی سمندر میں پھیلا ہوا ہے، علم میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے چاند کی مانند ہے، یعنی چاند کا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، قارون تو تھا مالدار، علی تو مفلس تھا، علی تو خود بھی مزدوری کرتا تھا، علی کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ اگر تشبیہ دینی بھی ہے تو علی کو ہٹا کے کسی غنی کو رکھ دے، کسی غنی کو رکھ کے تو دیکھ لے، ادھر تشبیہ دے دے۔ لیکن علی کے پاس مال نہیں تھا۔ اور دوسری طرح دیکھنا، ایک دوسرا راویہ، اس سے پوچھا گیا یہ حدیث ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ وہ حدیث تو ٹھیک ہے لیکن موسیٰ جو ہارون جو تھا، موسیٰ کے دور میں فوت ہو گیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، علی کی خلافت بھی ختم ہو گئی۔ یہ جواب سننا، فوت کون ہوا، ختم خلافت کس کی ہوگی؟ عجیب جواب ہے۔ اور تیسرے بندے سے پوچھا گیا، ہاں بھائی مولانا صاحب آپ ذرا بتائیں کہ اس کی یہ حدیث کیسے آئے کیا؟ اس نے ایک عجیب جملہ کہا، عجیب جملہ۔ اس نے کہا ذرا دشمنی دیکھنا، اس دشمنی کو بیان کر رہا ہوں کہ اتنی حکومتیں جو علی کے خلاف رہی ہیں، کیوں رہی ہے، کیوں وجہ؟ انہوں نے کہا کہ حدیث ٹھیک ہے لیکن رسول کریم نے ایک علی کے عیب کی طرف جو اشارہ کیا کہ ہارون جب وہ حضرت موسیٰ قطور پہ چلے گئے 40 دن کے لیے، ہارون کے دور میں اختلاف ہو گیا تھا، انہوں نے ایک گائے کا بچڑا بنا کے اس کو پوجنے لگے اور خدا کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے کہ رسول کہہ رہے تھے کہ یا علی آپ کے دور میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا، فلاں ہوگا۔ خدا کی قسم میں تو کئی کہ اتحاد کی بات کرنی چاہیے، میں تو اس کو مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں یقین کر لیتا ہوں کہ رسول کریم نے یہ فرمایا کہ آپ کے دور میں انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، رسول نے بتا دیا آپ ہارون کی طرح ہیں، کیوں کہ لوگ جاہلی آپ کو چھوڑ کر ایک گائے کا پتلا بنا کے پوجنے لگ جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات پر۔ ذرا اس دشمنی کو دیکھنا، یہ دشمنی کی کیوں ہے؟ کیا کون سا لفظ پروردگار نے یہ کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون جیسا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا؟ ذرا قرآن کی بات کو سننا اور یہ آیت سننا کہ پروردگار نے کیوں کہا۔ جب پروردگار نے فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون کو بھیجا تھا، کہا کہ جاؤ ان کو تبلیغ، القوا حبالہم وعصیہم، انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ بن گئے۔ اور حضرت موسیٰ نے ایک کام کیا، فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پروردگار کے اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ نے بھی اپنا عصا پھینک دیا، وہ بڑا اتحاد بن کے ان کی رسیوں کو کھا گیا۔ جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ہے وہ جادو کیا ہے، باطل ہو گیا ہے، باطل ہو گیا، انہوں نے کیا کیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، انہوں نے سجدے میں سر رکھ دیا۔ اور یہی اس آیت کو ذرا سننا، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کی روشنی میں کیوں کرتے ہیں دشمنی؟ اس حدیث کو یہ صحیح نہ ہو ثابت، اس کو صحیح
کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہو جائے، یہ ضعیف ہو جائے. کیوں؟ ان کو دشمن یہی ڈر تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان لے آئے ہیں. اگر لوگ پوری دنیا علی کو ہارون جیسا مان لیتی تو کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہ ہوتا، علی ولی اللہ پہ ہوتا. اس کلمہ علی ولی اللہ پہ ہوتا. اس دشمنی میں اس حدیث کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب ذرا سننا یہ پہلا کیا تھا؟ پہلا وارث تھا. اب دوسرا وارث کون ہے؟ اس وارث کی پروردگار. ایک تو ہوگا قرآن کا وارث میرا مصطفیٰ. اب دوسرے وارث کا تعارف کروا دیے. اس تعارف کرانے سے پہلے ایک صلوات کا سہارا دے دیجیے. پروردگار نے فرمایا کہ نام نہیں بتاؤں گا، صرف صفات بتاؤں گا، صفات. کیونکہ نام اگر بتا دوں قرآن میں تو یہ نام کو مٹا کر اپنا نام لکھ دیں گے. اس لیے فرمایا قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک وہ من ہے، ایک قرآن کا وارث پہلا کون ہے؟ مصطفیٰ. ایک وہ وارث ہے، وہ من ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مالک پھر بھی سمجھ گیا یہ من کون ہے. فرمایا کہ ذرا سورہ مریم کی تلاوت کیجئے. یوما لا، فرمایا کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، عند الرحمن عہدا. پروردگار فرماتا ہے کہ ایک وہ من ہے جو پروردگار سے تمہاری بخشش کا پہلے عہد لے چکا ہے. مالک یہ من سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ من ہے کیا؟ پھر پڑھ سورہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا الرحمن ورضی له قولا. ایک وہ من ہے، جملہ سننا، کہ قیامت کے دن کسی کی بولتی ہر بندے کی بند ہوگی، کوئی نہیں بول سکے گا، سارے چپ رہیں گے، سارے چپ رہیں گے. وہ ایک من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہے. پروردگار پھر بھی یہ من سمجھ گیا من ہے کیا. فرمائے پڑھ سورہ رحمان کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ربک ذو الجلال والاکرام. پروردگار کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہر حشر کے دن، قیامت کے دن ہر انسان، ہر شے فانی ہو جائے گی، لیکن ایک وہ من باقی رہے گا جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے. مالک یہ من ہے تو ہے کیا؟ ذرا بتا دیجئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. سورہ حدید میں ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب. ایک وہ من ہے جو پردے میں چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا رہا. مالک یہ پھر بتا دیے من ہے کیا؟ سورہ بقرہ میں آواز دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ من ہے جو بستر پر سو بتا دیجئے من سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا اس مومنین کو کتنے تک آیات سناتا رہے گا، کتنے تک آیات سناتا رہے گا. ذرا ان کو چھوڑ دیجئے، اس سارے مومنین کو، سننے والوں کو مدینے میں لے دیجئے، ادھر میرے نبی کے حوالے کر دیجئے. آئے میرے مزمل، آئے میرے مدثر، ان مومنین کو من سمجھا دیجئے. میرے نبی نے غدیر کے قوم غدیر میں میدان میں اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ من ہے کیا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ذرا اس من کی طاقت کو سمجھنا. میرے نبی نے کیا کیا کہا، اور ذرا قرآن کی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. پروردگار کہتا ہے کہ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ مومن ہے، اور ان کو ہم اچھا عمل دیں گے. اس جو کی طاقت کو، من کی طاقت کو دیکھنا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر گناہ کرے گا ہم قیامت کے دن دکھائیں گے. جو ذرا اس جو کو سمجھنا ہے، اس مان کی طاقت کو سمجھنا ہے. ذرا دو حدیثیں بھی سننا، یا اس آیت کو بھی سننا. افمن کان علی بیت من ربہ. ہم نے جو بھی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو ہم واضح نشانیاں دی ہیں. اور اس حدیث کو سننا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو بھی دنیا میں اس حالت میں جائے اپنے وقت کے امام کی پہچان نہ رکھتا ہو، وہ جہالت کی موت مر گیا. پھر بھی حدیث سننا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو بھی اس مان کی طاقت کو دیکھنا ہے، جو بھی آل محمد سے یہ محبت رکھتا ہے، اگر وہ مر جائے وہ شہادت کی موت مر گیا. یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اس مان کے جہاں تک میرے رسول کا مان جائے گا وہاں تک اس کا حکم جائے گا. یہ مان ہے کیا؟ ذرا سمجھنا اس مان کی طاقت کو. اتنے تک جہاں تک میرے نبی کا مان جائے گا وہاں تک حکم نبی بھی جائے گا. اس لیے میں نبی کہا مان کون تو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
اب ذرا اس چیز کو سمجھنا، اس آیت کو سمجھنا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم لَّتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے قیامت کو اس نبیوں کو وقت یاد کرو جب ہم نے آپ سے عہد لیا تھا کہ میرے نبی پہ ایمان لے آؤ اور اس کی مدد بھی کرنا، پھر ہم آپ کو حکمت دیں گے، نبوت دیں گے۔ اور اب یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، سارے انبیاء ہیں میرے نبی پہ ایمان لینے والے، یعنی مومن ہیں، اور میرا نبی ان کا سردار ہے۔ یہ سارے انبیاء کیا ہیں؟ مومن ہیں۔ اب ذرا سننا، مومن اور نبی میں فرق کیا ہے، ذرا سننا۔ سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، نبی سردار ہوتا ہے۔ میں یہی کہوں گا، اس جملے کو سمجھنا کہ اب میرا رسول کس کس کا مولا ہے، تو کیوں کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہی تو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا کہ میرا نبی ہے مولا، اور کون ہے؟ مومنین، جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں نبی ہیں ان کے غلام۔ میں یہی کہوں گا، حضرت آدم ہیں میرے نبی کے غلام، حضرت نوح ہیں میرے نبی کے غلام، حضرت عیسیٰ ہیں میرے نبی کے غلام، یعنی 1,24,000 پیغمبر یہ سارے ہیں میرے نبی کے غلام، اور میرا نبی ہے ان کا مولا۔ اگر ایک صف میں، ایک مجلس میں سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں اور میرا نبی بھی آ جائے اور میرا نبی مڑ کے دیکھے آدم ذرا بتاؤ میں تمہارا کون ہوں، تو خدا کی قسم آدم کے پاس اور جواب نہیں ہے، بلکہ خوشی سے جواب دے گا کہ آپ میرے مولا ہیں۔ نوح، آپ میں کون ہوں؟ نوح جواب میں کہے گا آپ میرے مولا ہیں۔ ابراہیم کہے گا میرے آپ مولا ہیں۔ موسیٰ کہے گا آپ میرے مولا ہیں۔ عیسیٰ کہے گا آپ میرے مولا ہیں۔ اس جملے کو توجہ کرنا، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، یعنی سارے انبیاء اپنی اپنی جگہ پہ جھوم جھوم کے کہیں گے آپ میرے مولا ہیں۔ ذرا سمجھنا، اس لیے نبی فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر میں آدم کا مولا، علی آدم کا مولا، میں نوح کا مولا، علی نوح کا مولا، میں ابراہیم کا مولا، حضرت علی ابراہیم کے مولا ہیں، سارے انبیاء کے مولا ہیں۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جب اتنے بڑے بڑے نبی، معصوم نبی علی کی ولایت سے نہیں بچ سکتے، یہ 2% کا بیش نماز ملا کیسے بچ جائے گا علی کی ولایت سے؟ ذرا اس جملے کو سننا، اور آخری جملہ اس پہ تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہی اسی آیات کی روشنی میں یہی کچھ میں نے جو آپ کو بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہی کرنا چاہتا ہوں۔ علی کا نام لیا کرو، علی کا نام اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ علی کا ذکر کیا کرو، علی کا ذکر کیا کرو۔ کیوں؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اگر علی کی یہی کہتا ہوں، اگر 1,24,000 پیغمبروں کی صفات اگر سمٹ کر ایک نقطۂ عروج پہ آ جائیں تو ایک علی بنتا ہے، اور علی کی ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا ہے۔ اس نبی کی حدیث کی روشنی میں نبی نے فرمایا کہ اگر سارے انبیاء کی صفات کو دیکھنا ہو، سارے انبیاء کے کمال کو دیکھنا ہو، تو میرے علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ میں کیوں نہ کہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ علی کا علم بکھرا تو آدم بننا، علی کا تقوی بکھرا تو نوح بننا، علی کا خلت چمکی تو ابراہیم بننا، علی کی ہیبت بکھری تو موسیٰ بننا، اور علی کا زہد بکھرا تو عیسیٰ بننا، علی کا صبر بکھرا تو یعقوب بننا۔ خوبصورت جملہ، خوبصورت سماعتوں کے لیے، خوبصورت لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علی کا حسن بکھرا تو یوسف بنا۔ علی کی ایک ایک صفت سے سارے انبیاء بنتے گئے۔ یہی تو کہنا چاہتا ہوں، آخری مجلس یہی ہے، میری آخری تقریر بھی یہی ہے، اس میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں۔ جہاں بھی بیٹھے ہو، جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ ہو، علی کا نام لیا کرو، علی کا ذکر کیا کرو، علی کے نام لینے میں کنجوسی نہ کیا کرو، اور یہ بھی پریشان نہ ہوا کرو کہ کوئی ہے، کیونکہ علی تعداد کا قائل نہیں ہے، استعداد کا قائل ہے، استعداد کا قائل ہے۔ جب آپ علی کا نام لیتے ہو، جہاں بھی ہوتے ہو، لیکن آپ پریشان نہ ہو، جواب دینے والے بھی 20,000 پیغمبر اپنی اپنی جگہ پہ ہر پیغمبر جواب میں کہتے جاتے ہیں، لیکن جب آئیں گے میرے مالک کا نعرہ، رضوان کہتا ہے میرے بادشاہ کا نعرہ، جبرائیل کہتا ہے میرے استاد کا نعرہ، میں کہاں تک پڑھوں؟ خیبر کہتی ہے میرے فاتح کا نعرہ، میں نہروان کہتی ہے میرے ہیرو کا نعرہ، خندق کہتی ہے میرے کل ایمان کا نعرہ، قرآن کہتا ہے میرے کاری کا نعرہ، قرآن کہتا ہے میرے کہتا ہے پڑھتا رہوں گا، آخر میں ختم ہو جاؤں گا، تھک جاؤں گا۔
ختم نہیں ہوں گے۔ اور فاطمہ زہرا کہتی ہے مسکرا کے، میرے شوہر کا نعرہ، حسنین کہتے ہیں میرے بابا کا نعرہ، رسول کہتے ہیں میرے یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام جس شخصیت نے کربلا کا انتظار کیا ہو، جس شخصیت نے 34 سال کربلا کا کربلا نہیں ہے، آپ کربلا میں لڑیں گے۔ اور جب مدینے میں حضرت امام حسن کے جنازے کو تیر لگے، عباس نے تلوار اٹھائی، میں بھی زندہ ہوں، میرے بھائی کے جنازے میں تیر۔ فرمایا جب حور نے مولا حسین کے راہوار کو روکا تو حضرت عباس جب آیا 10ویں کا دن تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اجازت دو میں ان کو بتاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم نے عباس پہل نہیں کرنی۔ کہ میں امام حسین کے خیمے میں پہلا تیر میں مار رہا ہوں۔ عباس خوشی خوشی سے دوڑے اور کہا کہ اب تو مجھے اجازت مل جائے گی۔ کہا کہ عباس کو جملہ کہا کہ آئے مولا مجھے اب تو اجازت، انہوں نے پہل کر دیے۔ فرمایا کہ اجازت تو دور کی بات ہے، عباس جاؤ ان کو کہو کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دو۔ اب بتاؤ کہ عباس کی کیا حالت ہوگی۔ یہی تو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے عباس کو مقام نہیں ملا، پوری زندگی میں سوال نہ کرنے والے عباس۔ روایت کہتی ہے جب سارے مارے گئے چکے تھے، کوئی نہیں بچا تھا، سارے شہید ہو گئے تھے، ایک مرتبہ کہا کہ عباس نے مولا آپ تو مجھے اجازت دے دیجیے، مایا کہ عباس آپ میری فوج کے جرنیل ہیں۔ پوری زندگی میں کوئی سوال نہ کرنے والی ذات اس وقت پہلا سوال کہتی ہے ادب سے، مولا ذرا بتاؤ وہ فوج کہاں ہے جس کا میں جرنیل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل او میرے اللہ، اس وقت تک موت نہ دینا، اور کہتا ہوں حضرت عباس کے بازو کا وسیلہ بنا رہا ہوں۔ میں کیسے بیاں کروں عباس آئے، پانی کی مشاق کو پر کیا، جیسے واپس آ رہے تھے ایک مرتبہ، او بی بی زینب نے پوچھا بھیا حسین، او میرے عباس کی کیا خبر ہے، کیا خبر ہے؟ اور جیسے بی بی نے یہ سوال کیا اور امام حسین نے کہا زینب او میری کمر ٹوٹ گیا، ہائے کمر ٹوٹ گیا، او میں کیسے
سے بیاں کروں سخت جملے آئے عباس کے بازوں کٹ گئے تھے عباس کی مشاک میں تیر لگ گیا تھا جیسے عباس زمین پہ آئے امام حسین نے ایک جملہ کہا عباس اب میں غریب ہو گیا ہوں جیسے عباس کی لاش پہ آئے اور سر کو گود میں لیا ایک جملہ عباس سے کہا عباس جو آنکھیں آپ کی وجہ سے سکون سے سوتی تھی لیکن آج کے بعد وہ نہیں سوئیں گی نہیں سوئیں گی وہ جو آنکھیں آپ کے ڈر سے نہیں سوتی تھی لیکن آج کے بعد وہ جی بھر کے سوئیں گی میں کیسے بیان کروں عباس نے ایک جملہ کہا مولا مجھے ماں نے بتایا تھا او میرا آخری وقت تھا اب میرا آخری وقت ہے مجھے ماں نے بتایا تھا او جب میں دنیا میں آیا تھا او میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب میں آپ کی گود میں آیا تھا اس وقت آنکھیں کھولی تھی اور میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی گلی مولا اب دنیا سے جا رہا ہوں مولا دل کہتا ہے آخری بھی زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں مولا ایک مجبوری ہے ایک آنکھ میں تیر ہے اور دوسری آنکھ میں خون ہے اگر ناراض نہ ہونا میری آنکھ کو صاف کر دو جملہ سنیں گے عباس کا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے بازو سلامت ہوتے جیسے خیمے میں آئے علم کو زینب نے دیکھا ایک مرتبہ آواز دی بیبیوں جلدی آؤ جیسے بیبی آئی ایک جملہ کا جو میں نے پہلے آپ سے ضمانت دی تھی میں پردیوں کی ضامن ہوں لیکن میں وہ ضمانت واپس لے رہی ہوں میرے عباس مارے گئے ہیں اب میں نے قید ہونا ہے اور میں نے خطبے دینے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں خصوصاً آغا قاسم خوئی جب کربلا میں جاتے تھے دونوں پڑھتے تھے فقط دو سلام السلام علیکہ یا شباب الحسین اور حسین کی جوانی میرا سلام ہو دوسرا سوال کرتے تھے السلام علیکہ یا حجاب و زینب اور زینب کے پردہ میرا سلام ہو یہی وجہ تھی جب لاش آتی تھی اور زینب اس شہید کا نام لے کے ہائے بین کرتی تھی جیسے عباس کا پتہ چلا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سر پہ آئے کہاں واہ حجابا واہ حجابا جیسے یہ قافلہ مدینے میں واپس آیا
بشیر سے پوچھا ام البنین نے میرے بیٹے کیسے شہید ہوئے؟ کہا بی بی جیسے میں نے سنا ہے ایک ظالم نے گرز مارا عباس کے سر پہ لگا، عباس شہید ہو گئے، اور بی بی کو جلا لیا۔ کہا میں نہیں مانتی کیونکہ میرے عباس کا قد سب سے بلند ہے، کیسے کسی کی جرأت ہے کہ عباس کے سر تک پہنچ جائے؟ کہا بی بی برداشت کرنا، ایک جو عباس کی آنکھ میں لگ گیا تھا، عباس جھکے تھے تیر کو نکالنے کے لیے، وہ ایک ظالم نے نیزہ مارا اور عباس شہید ہو گئے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے ام البنین نے سنا ایک بہن کرتی تھی عباس مجھے یقین نہیں ہوتا آپ کیسے شہید ہو گئے، عباس تیرے بازو کیسے قلم ہوئے؟ لیکن جب سنتی ہوں زینب کی چادر چھن گئی اور زینب بازاروں میں گیا ہے، مجھے یقین کرنا تیرے بازو ہوتے اور کسی کی جرأت بھی نہیں تھی، اور زینب چھنتی۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین یا حسین